بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، رمضان شریف کا مبارک مہینہ، اور اس مہینے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے مہینوں کے روزوں کو فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھے۔ غرض و غایت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کے حوالے سے کتنے ہی واقعات ہیں، کتنے ہی ایسی باتیں آپ نے سن رکھی ہیں۔ عزیز و خلافت عباسیہ کے دور کی بات ہے۔ قبیلہ شیبان بڑا عربی قبیلہ ہے، اور آج بھی اس قبیلے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک آدمی، وہ خلیفہ وقت کے پاس نہایت ہی رازدارانہ طور پر ایک کام انجام دیا کرتا تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ وہ صبح سے دوپہر تک بازار میں جا کر گھومتا پھرتا، لوگوں کی چہمگائیاں، ان کی جو گفتگو ہوتی اس کو سنتا، ان کی سرگرمیاں، پھر وہ اس کی ایک رپورٹ تیار کرتا، اس پر اپنی مہر لگاتا اور اسے اپنے افسر کے پاس بھیج دیتا۔ اور افسر کا کام یہ تھا کہ وہ ان رپورٹوں کو ترتیب دیتا اور خلیفہ کے روبرو پیش کر دیتا۔ سبب یہ تھا کہ وہ خلیفہ نے اپنا جاسوسی نظام بنایا ہوا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ عامت الناس کو درپیش خطروں سے نپٹایا جا سکے، پہلے سے پتہ ہو کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، کیا ان کی فکر ہے۔ عزیزو، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ رپورٹ لکھنے والا یہ آدمی اپنی کسی سخت ضرورت کے تحت مصروف ہو گیا، بازار پہنچ کر رپورٹ نہ لکھ سکا، اور بازار میں ہونے والی چیم گوئیاں، لوگوں کی سرگرمیوں کے بارے میں جو کچھ سنا، وہ فوری طور پر اس کو نہ لکھ سکا۔ لیکن جب وقت اس کو ملا، اس نے جلدی لکھا، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر رپورٹ تیار کی، اس کے اوپر مہر لگائی، اور اس نے اپنے چھوٹے سے بھتیجے کو آواز دی۔ اس نے کہا، احمد، تمہیں پتہ ہے کہ میں یہ رپورٹ جہاں دیتا ہوں اس دفتر کا تمہیں پتہ ہے؟ اس نے کہا پتہ ہے۔ اس نے کہا، بیٹے پھر ایسا کرو کہ یہ رپورٹ وہاں پہ پہنچاؤ، میں آج مصروف ہوں، اور اس کو جا کے کہہ دینا کہ میرا چچا آج کسی کام کے لیے مصروف ہے، اس لیے میں یہ رپورٹ دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس بچے نے اپنے چچا سے رپورٹ لی اور شہر کے بیچ والی سڑک سے اس امن و امان والے دفتر روانہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے چچا کی رپورٹ کے اوراق اس افسر کی خدمت میں پیش کرتا، اسے یاد آیا کہ چچا نے جو رپورٹ تیار کی ہے نا، اس کے اوپر تاریخ نہیں ڈالی۔ چنانچہ بچے نے خود تصرف کر کے اس میں تاریخ درج کر دی۔ اب وہ بچہ تھوڑا سا آگے بڑھا، اتنے میں اس کا گزر راستے میں ایک نہر کے پل پر سے ہوتا ہے۔ اب بچے کے ذہنوں میں، دل و دماغ میں کچھ باتیں آنی شروع ہو گئی۔ کہنے لگا، احمد، اگر تو چھوٹا ہے، لیکن تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تیرے چچا کا یہ فعل شرعاً کیسا ہے۔ تیرے چچا کا پتہ کام کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہنے لگا، بازار میں جاتا ہے، لوگوں کی باتیں سنتا ہے، اور ان کے کاموں کی تفصیل افسر کو پہنچاتا ہے، اور شریعت کی نگاہ میں یہ کام حرام ہے، کیونکہ یہ بھی جاسوسی کی ایک قسم ہے، اور جاسوسی کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کیا کرو۔ احمد، تو بھی ایک ممنوع اور غلط کام کا ارتکاب کر رہا ہے، اور اس کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہا ہے جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ غلط کاموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ عزیزو، ہوا یہ کہ بچے کے دل میں آنے والی باتوں نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے چچا کی دی ہوئی رپورٹ نہر میں پھینک دی اور اپنے گھر آ گیا۔ اب ہوا یوں کہ جب وہ امن و امان والے افسر کے پاس رپورٹ نہ پہنچی، تاخیر ہو گئی، تو اس نے اپنے آدمیوں کو اس رپورٹر کی طرف بھیجا، بھائی کیا بات ہے، رپورٹ نہیں پہنچی؟
رپورٹر نے کہا کہ نہیں بھائی، میں نے تو وہ اپنے بھتیجے کے ہاتھ بھجوا دی تھی۔ یہ سن کر جو افسر کے کارندے تھے اس بچے کے پاس، احمد کے پاس آ گیا، پوچھا کہ بھائی تمہارے چچا نے جو تمہیں رپورٹ دی تھی اس کا تم نے کیا کیا، وہ کدھر ہے؟ تو بچے نے جواب دیا کہ وہ تو میں نے نہر میں پھینک دی تھی۔ یہ جب سننے کی بات تھی تو افسر کے کارندے بڑے تعجب اور خوف سے چیختے ہوئے بول اٹھے، کہنے لگے کیوں؟ تم نے یہ رپورٹ نہر میں کیوں پھینک دی؟ عزیزو، بچے نے جواب دیا، بھئی بات یہ ہے کہ یہ فعل شرعاً حرام ہے۔ یہ رپورٹ جاسوسی کی ایک قسم ہے جسے شریعت اسلامیہ نے ممنوع قرار دیا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اس ناجائز فعل پر میری طرف سے کوئی تعاون ہو۔ کارندوں نے بچے کا جواب سن کر اسے افسر کے پاس جا کر بتا دیا کہ اس بچے نے یہ رپورٹ دی ہے، یہ بات کہی ہے۔ اب افسر نے سوچنا شروع کر دیا، اس کے دل کو بات لگی، کہنے لگا یہ بچہ اتنا پرہیزگار ہے، پھر ہمیں کس قدر پرہیزگار ہونے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اور عزیزو، اس دن سے اس کی نگاہیں اس بچے پر جم گئیں اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ایک بچے کو نہیں بلکہ ایک بہت بڑے جوان کو دیکھ رہا ہے، ایک بہت بڑے عالم کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے یہ بچہ کون تھا؟ یہ بچہ وہی نامی گرامی شخصیت ہے جس کو پوری دنیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے، جو بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، عظیم تھے، عالم تھے۔ ان کو امام الورا، تقوی کا امام کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے خلیفہ مامون کے دور حکومت میں ابتلاء و آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، عقیدہ اسلام کا کھل کر دفاع کیا، حق بات کی آواز بلند کرنے میں ہر مصیبت برداشت کی، انتہائی سخت مصیبت کی حالت میں بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر اللہ کے دین میں ایک کلمہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا۔ عزیزو، یہ وہی بچہ ہے جو امام احمد کے نام سے مشہور ہے، جس کی زندگی میں بے شمار مصیبتیں آئیں، اس کے مخالفین مٹ گئے، آج اس کے مخالفین کا نام لینے والا کوئی زندہ نہیں۔ لیکن عزیزو، جب بھی ہمارے سامنے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نام آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک اسلامی ہیرو کا تصور آ جاتا ہے۔ یہ عظیم شخصیت بچپن سے ہی ہر بات کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھتے تھے اور اس پر عمل کرنا ان کی شان تھی۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ درس دیتا ہے، آؤ آج ہم بھی امام احمد بن حنبل کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے اندر تقوی کی صفات پیدا کریں۔